اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب توجہ ادھر ہو، ہماری گفتگو اقسام حقوق کے بارے میں تھی۔ گواہی کے لحاظ سے حقوق کے کتنے قسم ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کچھ ایسی حقوق ہیں جو 4 مردوں کے گواہی سے ثابت ہوتے ہیں، کچھ ایسے حقوق ہیں جو 2 مردوں کے ذریعے سے ثابت ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے حقوق ہیں جو 2 مرد گواہی دیں تو بھی ثابت ہو سکتے ہیں، 1 مرد 2 عورتیں گواہی دیں تو بھی ثابت ہو سکتے ہیں، 1 شاہد اور قسم ہو تو بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ آج 2 قسم ہم پڑھیں گے، 3 پڑھ چکے، آج 2 قسم اور پڑھیں گے جناب۔ وہ 2 قسم میں سے پہلا قسم یہ ہے کہ کچھ ایسے حقوق ہیں جن میں مرد کے ذریعے بھی ثابت ہو سکتا ہے، عورتوں کے ذریعے بھی۔ کیا عورتیں مردوں کے ساتھ ملائیں؟ کہتے ہیں ولو منفردات، اکیلی عورتیں بھی گواہی دیں تو بھی وہ حقوق ثابت ہو سکتے ہیں۔ بھائی وہ کون سے حقوق ہیں جو اکیلی عورتوں کے گواہی کے ذریعے ثابت ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ایسے حقوق کہ جن کی معلومات مرد کے لیے حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ مثلا جو یہ کیا ہے، بچہ جب پیدا ہوا تھا تو زندہ پیدا ہوا تھا۔ بھائی عام طور پر جب عورت بچے کو جنم دیتی ہے تو وہاں مرد نہیں ہوتے، وہاں عورتیں ہی ہوتی ہیں، اور بچے کے زندہ پیدا ہونے کی علامت یہ غالباً جیسے ہی اس کی ولادت ہوتی تو رونا شروع کر دیتا ہے۔ اس رونے کو عربی زبان میں کہتے ہیں الاستحلال، یعنی بچہ پیدا ہوتے وقت کچھ رویا تھا۔ تو بہرحال اس قسم کی چیزوں میں کیونکہ مردوں کا ہونا مشکل ہوتا ہے، اتفاق سے اگر مرد بھی ہیں تو مردوں کی تو گواہی قابل قبول ہے ہی، لیکن اگر عورتیں بھی منفردات اکیلی گواہی دیں تو وہ قابل قبول ہے۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ جناب عورتوں کی جب مردوں کے ساتھ ملحق کریں گے تو گواہی کے ذریعے وہ حقوق ثابت ہوں گے، صرف عورتوں کی گواہی سے وہ حقوق ثابت نہیں ہوں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ دیون والاموال۔ مثلا میرا آپ کی طرف قرض ہے، یا اگر 1 مرد گواہی دیتا ہے 2 عورتیں تو میرا قرض ثابت ہو جائے گا۔ اموال، میرا مال آپ کے پاس ہے، آپ کہیں گے وہ تو قرض میں ہو گیا نا، نہیں بھائی ضروری تھوڑی کہ قرض ہو۔ آپ آئے میرے پاس، آپ نے کہا مجھے یہ کتاب دیں تاکہ میں مطالعہ کروں، اور میں نے کتاب آپ کو قرض میں دی، نہیں، اس کو عربی زبان میں بولتے ہیں آریہ۔ میں نے مطلب یہ ہے کہ ادھار کے طور پر دیا، ادھار کا بھی وہی قرض والا مطلب نہیں، یعنی یہ دی ہے تاکہ اس سے آپ اپنا فائدہ اٹھا کے پھر مجھے واپس کر دیں۔ تو ان میں اگر 1 مرد گواہی دے اور 2 عورتیں گواہی دیں تو جناب یہ حقوق بھی جو کہ وہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ بات واضح ہوگی؟ تو اب ہم عبارت پڑھتے ہیں، 3 حقوق کل پڑھ چکے، 2 انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ وَبَقِيَ مِنَ الْأَحْكَامِ، اور باقی بچ گئے ان احکام میں سے۔ کون سے احکام؟ جو حقوق کے بارے میں تھے۔ امور تجمع حق الآدمی المالی وغیرہ، جس میں انسان کا مالی حق بھی ہوتا ہے اور غیر مالی حق بھی ہوتا ہے۔ کا نکاح ہے، جیسے نکاح، بھائی نکاح میں مہر بھی ثابت ہوتی ہے، یہ مال ہے۔ پھر زوجیت، یعنی یہ مرد اس عورت کو بیوی کی طرح استعمال کر سکتا ہے، تو یہ مال تو نہیں ہے، ٹھیک۔ والخلع، یا مثلا طلاق خلع، اس میں پیسے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ خلع لیتے وقت عورت پیسے مرد کو دیتی ہے کہ یہ پیسے لے لو مجھے طلاق دے دو، تو اس میں پیسے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عورت کی آزادی بھی ہے۔ آزادی مال نہیں ہے، یہ چوری میں پیسے بھی ہیں اور چور کا ہاتھ کاٹنا بھی ہے۔ فَيَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ، تو شاہد اور یمین کے ذریعے کیا ثابت ہوگا جناب؟ المالو، مال ثابت ہو جائے گا، دون غیر المال، غیر مال ثابت نہیں ہوگا۔ یعنی کیا؟ اگر عورت کہتی ہے کہ میرے پاس شاہد ہے، ٹھیک ہے، کہ اس بندے نے میرے ساتھ نکاح پڑھا تھا، تو حاکم شرع اس سے پوچھے گا دوسرا شاہد، کہتی ہے وہ تو نہیں ہے، میں قسم اٹھاتی ہوں۔ تو عورت نے جیسے قسم اٹھایا اور گواہ نے گواہی بھی دی تو یہاں پر حق مہر ثابت ہو جائے گی، لیکن وہ بیوی شوہر والا کام ثابت نہیں ہوگا۔ واستبعد المصنف، کہتے ہیں مصنف صاحب نے بعید شمار کیا ہے ثبوت المہر، کہ مہر ثابت ہو، دون نکاح، نکاح ثابت نہیں ہو، للتنافی، اس لیے کہ ان میں ٹکرا۔ بھائی
مہر کا ثابت ہونا دلیل ہے کہ نکاح ہے۔ اب یہ کیسے بات کر رہے ہیں کہ مہر دے گا لیکن اس کے بعد وہ دوسرا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ منہا جناب ان احکام خمسہ اس اقسام خمسہ میں سے چوتھی قسم ما ایسے حقوق ہیں یثبت بالرجال والنساء جو ثابت ہوتے مردوں کے ذریعے اور عورتوں کے ذریعے، ولو منفردات۔ ولو منفردات کا مطلب ہے اگرچہ عورتیں مردوں کے ساتھ ملائی نہ جائیں، یعنی آدھے گواہ مرد ہوں آدھی گواہ عورتیں، ایسی نہیں ہوں، خالص عورتیں گواہی دے رہی ہیں۔ وَضَابِطُهُ فرماتے ہیں بھائی اس چوتھے قسم کا ضابط کیا ہے؟ ما وہ کام یأثر اطلاع الرجال علیہ غالباً جس پر اکثر اوقات مردوں کا جو ہے کہ اطلاع حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بھائی کیسے؟ کالولادت، یہ بچہ اس عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، بھائی مرد کہاں سے گواہی دے گا؟ مرد تو وہاں اس وقت نہیں ہوتا ہے۔ والاستحلال، استحلال کا مطلب ہے کہ بچہ پیدا ہوتے وقت رویا تھا، ٹھیک ہے، یہ بھی عام طور پر عورتیں ہوتی ہیں، کبھی کبھار مرد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عورتوں کو اطلاع ملنا مرد سے آسان ہے۔ وہ ہوا یہ استحلال کیا ہے؟ ولادت الولد حیاً، کہ یہ بچہ زندہ پیدا ہوا تھا، کیوں؟ لیرث، تاکہ وارث بن سکے، اب بھلی مر بھی جائے لیکن تاکہ وارث بن سکے۔ سمی ذالک استحلالا، اس بچے کے زندہ پیدا ہونے کو استحلال کہا گیا ہے، کیوں؟ لصوت الحاصل عند ولادتہ ممن حضر عادتاً، اس لیے کہ ایک آواز حاصل ہوتی ہے عند ولادتہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ آواز کون کرتا ہے؟ بچہ۔ میں نے تو خلاصے میں کہا بچہ روتا ہے، لیکن یہاں پر کہتے نہیں، ایسا نہیں، بلکہ جو وہاں پر موجود ہے، ہاں پیدا ہو گیا پیدا ہو گیا۔ جیسے کہ تصویت من رأى الہلال، چاند دیکھنے کے لیے آپ انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں، اگر ایک نے چاند دیکھ لیا، ہاں ہاں وہ نظر آ گیا، جیسے یہ آواز نکالتا ہے چاند کے لیے، تو اس چاند والے آواز کی طرف بچے کے پیدائش کے لیے بھی آواز نکالا جاتا ہے، اس لیے بچے والی پیدائش کی آواز کو بھی استحلال انہوں نے کہا ہے۔ فَاشْتُقَّ مِنْهُ، تو پھر بچے کی پیدائش کو بھی جو کیا ہے لیا گیا ہے، منہو اس چاند سے، منہو کی ضمیر ہلال کی طرف جائے گی۔ وَعُيُوبُ النِّسَاءِ الْبَاطِنَةِ، اور عورتوں کے جو چھپے عیب ہوتے ہیں ان پر بھی عورتیں گواہی دے سکتی ہیں، مرد گواہی نہیں دے سکتے۔ مثلا بیٹا بھائی یہ عورت شادی کے قابل نہیں ہے کیونکہ شوہر اس کے ساتھ سو نہیں سکتا ہے، یا اس قسم کی باتیں۔ کل کرن، کرن کا کیا مطلب ہے؟ عورت کی شرمگاہ میں ایک ہڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے شوہر اس کے پاس نہیں جا سکتا۔ ورتک، یا عورت کا شرمگاہ بند ہے، ٹھیک ہے، جیسے کبھی کبھی کسی آدمی کی آنکھ بند ہوتی ہے، وہ بیچارہ کھول نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ دون ظاہرت، لیکن وہ عیب جو عورت میں ظاہر ہیں وہاں پر صرف عورتوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ کل جزام، جیسے جزام کی بیماری، ٹھیک ہے جناب۔ والبرس، برس کی بیماری۔ والعمج، اندھے پن کی بیماری۔ فإنه من القسم الثانی، بالتحقیق یہ ظاہری عیب جو ہے حقوق کے دوسرے قسم میں سے ہیں۔ دوسرے قسم وہ تھے جس میں صرف مردوں کی گواہی چلتی ہے۔ ورضائے، اچھا دودھ پینے میں بھی صرف عورتیں گواہی دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں کہ اس بچے نے اس عورت کا دودھ پیا ہے، اللہ۔ والوصیت لہو بالمال، اور اسی طریقے سے والوصیت لہو، اگر کوئی مرنے والا وصیت کرتا ہے لہو ایک انسان کے لیے مال کی، تو یہ بھی عورتیں گواہی دے سکتی ہیں کہ اس نے ان کے لیے وصیت کی تھی۔ فرماتے ہیں یہ مال کی قید کیوں لگائی ہے؟ کہتے ہیں احترازاً عن الوصیت الیہ۔ بھائی دیکھیں، ایک ہے وصیت لہ، یعنی اس کے نفع کی وصیت، دوسری ہوتی ہے وصیت الیہ۔ وصیت الیہ کا مطلب ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کام اس کے حوالے کیے گئے ہیں۔ میرے مرنے کے بعد مسجد بھی بنوانا، میرے مرنے کے بعد روڈ کی بھی صفائی کرانا، تو یہ وصیت الہ ہے، لیکن میرے مرنے کے بعد یہ گاڑی تمہاری، یہ وصیت لہ ہے۔ وَهَذَا الْفَرْضُ خَارِجٌ مِنَ الضَّابِطِ، کہتے ہیں یہ جو آپ نے وصیت والی بات کہی یہ ہمارے فرض سے خارج ہے۔ فرض یہ تھا کہ عورتوں کی وہاں گواہی قابل قبول ہے جہاں پر مردوں کا اطلاع حاصل کرنا مشکل ہو، وصیت پہ تو اطلاع حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلَوْ أَفْرَدَهُ قِسْمًا،
اگر مصنف صاحب اس کو الگ سے بیان کرتا، کون سا؟ ما یأثر الاطلاع والے کو، کما صنع فی دروس، جیسے کہ کتاب دروس میں مصنف نے پھر حقوق کی 5 قسمیں نہیں کی بلکہ 6 قسمیں کی ہیں، کان حسناً، اس کو الگ بیان کرنا بہتر تھا۔ کیوں؟ لے یترتب ہوتا تو علیہ تھا، بہتر تھا، لے یترتب علیہ باقی و احکامی، تاکہ فٹ ہوتے علیہ اس جناب پھر الگ والی قسموں پر دوسرے احکام۔ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِثُبُوتِ جَمِيعِ الْوَصِيَّةِ بِرَجُلٍ، فَإِنَّهُ بتحقیق شان یہ ہے، یختص، یہ وصیت والی قسم مخصوص ہے کہ پوری کی پوری وصیت ثابت ہوگی برجلین، اگر 2 مرد گواہی دے کہ اس بندے نے اس کے لیے وصیت کی تھی، وَبِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ، 4 عورتیں بھی گواہی دیں تو بھی پورا کا پورا مال وصیت کا ثابت ہو جائے گا، وَثُبُوتِ رُبْعِهَا، اور وصیت کا چوتھا حصہ ثابت ہوگا بِكُلِّ وَاحِدَةٍ، اگر ایک عورت گواہی دیتی ہے کہ میت نے اس بندے کے لیے 1 لاکھ کی وصیت کی تھی تو 1 لاکھ ثابت نہیں ہوگا، 1 لاکھ کا چوتھا حصہ کتنا ہے؟ 25,000 ثابت ہوں گے۔ بالواحدت الربع، ایک گواہی دیں گی تو چوتھا حصہ ثابت ہوگا، وبالاثنین، اگر 2 گواہی دیں گی تو النصف، آدھا ثابت ہوگا، وبالثلاث، اگر 3 گواہی دیں گی تو ثلاثۃ الارباع، 4 میں سے 3 حصے ثابت ہوں گے، من غیر یمین، کوئی بھی قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ وبالیمین مع المرأتین، اگر 2 عورتیں گواہی دیں کہ اس نے وصیت کی تھی اور یہ بندہ بھی قسم اٹھا لے، یا قسم اٹھاتے وہ رجل، مرد کے ساتھ، تو بھی ممکن ہے کہ پوری کی پوری وصیت ثابت ہو جائے۔ وفی ثبوت نصف برجل، اچھا اگر ایک مرد گواہی دے، 2 کے ذریعے تو پورا مال ثابت ہو رہا تھا، کیا ایک مرد کی گواہی سے آدھا مال ثابت ہوگا؟ او ربع، یا ایک مرد کی گواہی سے چوتھا حصہ ثابت ہوگا، من غیر یمین، بغیر قسم کے، او سکوت ہی، یا ہم جناب کیا کہیں گے کہ جناب یہ وصیت جو کیا ہے ساکت ہے، نہیں، ہی کی ضمیر کو ختم کر دیں، اور سکوت شہادت ہی اصلا، سکوت ہی نہیں کہیں بلکہ اس ایک مرد کی گواہی کل عدم ہے، کسی کام کی نہیں ہے۔ اس میں چند وجہ ہیں۔ پہلی وجہ من مساوات الاثنتین، بھائی یہ 2 عورتوں کے برابر ہے تو 2 عورتوں کے ذریعے آدھی جو ہے گواہی، آدھی وصیت ثابت ہو رہی تھی تو اس کے ذریعے بھی آدھی وصیت ثابت ہو، فرماتے ہیں مساوات میں تو یہ پتہ چلتا ہے، لیکن وہ عدم نص کیا کریں؟ نص عورتوں کے بارے میں تو آئی ہے کہ ایک عورت کی گواہی سے چوتھا حصہ ثابت ہوگا، دوسری کی گواہی سے آدھا، تیسری کی گواہی سے 75%، چوتھی گواہی دے تو فل۔ مرد کے بارے میں کوئی ایسی نص نہیں آئی ہے۔ وَأَنَّهُ، پھر یہ دلیل ہے کہ نہیں مرد کی گواہی سے کچھ ثابت ہوگا، کیوں؟ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَقْصُرُ عَنِ الْمَرْأَةِ، مرد بھائی گواہی میں عورت سے تو کم نہیں ہے، جب عورت کی گواہی سے کچھ ثابت ہوتا ہے تو مرد کی گواہی سے بھی ثابت ہونا چاہیے۔ وَالْأَوْسَطُ، اوسط، کہتے ہیں بیچ والا قول بہتر ہے۔ بیچ والا قول کیا تھا کہ مرد کی گواہی سے چوتھا حصہ ثابت ہوگا۔ وَأَشْكَلْ مِنْهُ الْخُنْثَى، اس مرد والی گواہی سے بھی زیادہ پریشانی ہمیں ہوگی خنثیٰ میں۔ وَإِلْحَاقُهُ بِالْمَرْأَةِ قَوِيٌّ، کہتے ہیں خنثیٰ کو عورت کے ساتھ ملحق کرنا یہ قوی ہے، یعنی اگر ایک خنثیٰ گواہی دے گا تو چوتھا حصہ وصیت کا ثابت ہوگا، 4 خنثیٰ گواہی دیں گے تو پورا مال ثابت ہوگا، یا ایک مرد گواہی دے اور 2 خنثیٰ گواہی دے تو بھی پورا مال ثابت ہوگا۔ وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ تَضْعِيفُ الْمَالِ لِيَسِيرَ مَا أَوْصَى بِهِ رُبْعُ مَا شَهِدَتْ بِهِ لِلْكِذْبِ، اچھا ہر جگہ چالاکی تو چلتی ہے، عورت گواہی دے رہی ہے مثلا کہ میت نے وصیت کی تھی کہ اس بندے کو 1 لاکھ دو، اب عورت کو پتہ ہے کہ اس کو کتنے ملیں گے؟ 25,000۔ عورت جھوٹ بولتی ہے، کہتی ہے کہ میت نے وصیت کی تھی کہ اس کو 4 لاکھ دو، تو 4 لاکھ کا چوتھا حصہ کتنا ہے؟ 1 لاکھ۔ وصیت ویسے بھی 1 لاکھ کی تھی، کہتے ہیں کہ عورت ایسے کر سکتی ہے، جھوٹ بول کر اس کو پورا حق دلائے؟ کہتے ہیں کہ عورت کو حق نہیں ہے تضعیف المال، کہ مال کو بڑھا دے، کیوں؟ لیسیر، تاکہ ہو جائے ما اوصا بہی، وہ مال کے جس کی اس میت نے وصیت کی تھی، ربع ما شہدت بہی، چوتھا حصہ ما
اس مقدار کا شہادت پہ ہی جس کی یہ گواہی دے رہے للکذب، اس لیے کہ یہاں پر جھوٹ ہے اور جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن لو فعلت، لیکن اگر یہ جھوٹ بولتی ہے، کیونکہ عورت کی تو ضد ہی اپنی ہوتی ہے، استباح الموصى له الجمیع، تو موصى له کے لیے مباح پورا کا پورا مال، کیونکہ اس کو تو حاکم نے دلایا ہے، عورت نے گواہی دی ہے، مع علم ہی بالوصیت، البتہ اس کے لیے پورا مال تب حلال ہوگا جب اس کو بھی علم ہو کہ 1 لاکھ کی وصیت تھی۔ لا بدون العلم، بغیر علم کے جو کیا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ وَقَذَ الْقَوْلُ فِي مَا لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الْجَمِيعِ، اور یہی بحث ہے جہاں پر اس بندے کی گواہی سے پورا مال ثابت نہیں ہوتا، یعنی ایک مرد کی گواہی سے فرض کریں اگر آدھا مال ہم قائل ہیں کہ اگر وہ 1 لاکھ کی گواہی دے گا تو 50,000 ثابت ہوگا، وہ گواہی 2 لاکھ کی دے تاکہ 1 لاکھ کہتے نہیں، وہاں پر اسی گنجائش نہیں ہے۔ وَمِنْهَا، جناب ان اقسام میں سے ایک قسم ما یثبت بالنساء، جو ثابت ہوتی ہے عورتوں کے ذریعے، ٹھیک ہے جناب، البتہ منضمات الرجال، جب عورتوں کو ملایا جائے کس کے ساتھ؟ مردوں کے ساتھ، خاصہ فقط، یعنی صرف عورتیں نہیں چلیں گی، ملنے کی صورت میں عورتوں کی گواہی قابل قبول ہے۔ او الی الیمین، یا عورتوں کو قسم کے ساتھ ملے، علی ما تقدم، جو گزر چکا، وہ کون سی چیز ہے جو مرد اور عورتوں کو ملا کر گواہی میں ثابت ہوتی؟ دیون، قرضے ہیں، والاموال، اور آپ کے مال ہیں۔ وَهَذَا الْقِسْمُ دَاخِلٌ فِي الثَّالِثِ، حقیقت میں یہ 5ویں قسم تیسرے قسم میں جو ہے کہ داخل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسرا قسم جناب کیا تھا؟ وہ یہ تھا ما یثبت برجلین، ٹھیک ہے، ورجل وامرأتین وشاہد ویمین، وہاں پر یہ بات کہا کر آئے تھے۔ وَقِيلَ وَإِنَّمَا أُفْرِدَ، بتحقیق مصنف نے اس 5ویں قسم کو الگ ذکر کیا، تیسرے قسم کے ساتھ ذکر نہیں کیا، لِيُعْلَمَ، تاکہ پہچانا جائے، احتیاج النساء إلى الرجال، کہ عورتیں محتاج مردوں کی فی ہے اس 5ویں قسم میں، صریحاً کلیئر بتا دے۔ وَلَيْسَ بِالصَّحِيحِ، کہتے ہیں بھائی یہ آپ کی توجیہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ لِأَنَّ الْإِنْضِمَامَ يَصْدُقُ مَعَ الْيَمِينِ، اس لیے کہ انضمام تو قسم کی صورت میں، انضمام یعنی 2 چیزوں کو ملانا، عورتوں کے ساتھ قسم بھی ملائے تو بھی انضمام ہو گیا، مردوں کے ساتھ قسم ملائے تو بھی انضمام ہو گیا۔ وَفِي الْأَوَّلِ تَصْرِيحٌ بِإِنْضِمَامِهِنَّ إِلَى الرَّجُلِ صَرِيحًا، جبکہ پہلی صورت میں یعنی وہ جو تیسری والا قسم تھے اس میں کلیئر کہا گیا تھا کہ عورتیں منظم ہوں گی ایک مرد کے ساتھ، صریحاً، ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ فلو اکس، لیکن اگر مصنف الٹ کرتا بلکہ یہ کہتا احتیاج ہے عورتوں کو قسم کی، ٹھیک ہے، تو جناب کانا اولا، یہ بہتر تھا، مردوں اور عورتوں کے مجبوری والی بات نہیں کرتا۔ وَلَقَدْ كَانَ إِبْدَالُهُ بِبَعْضِ مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ، کہتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ إِبْدَالُهُ کی ضمیر جائے گی قسم خامس، 5ویں قسم کو تبدیل کرنا، بِبَعْضِ مَا، بعض ان چیزوں میں أَشَرْنَا إِلَيْهِ، جن کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے، وہ کیا تھے؟ من الاقسام سابقاً، جو پہلے قسم گزر چکے، التی ادرجہا، جن کو مصنف نے پھر داخل بھی کر دیا تھا، کہاں پر؟ قسم اول میں۔ قسم اول میں حقیقت میں 2 حقوق تھے، مصنف نے ان کو ایک ہی حقوق میں جگہ داخل کر دیا۔ وَإِدْرَاجُهُ هُوَ، اور مصنف صاحب اس 5ویں قسم کو داخل کرتا تیسری قسم میں تو اولا، یہ بہتر تھا، یعنی پہلی قسم کو الگ الگ کر کے بیان کرتا اور 5ویں قسم کو تیسری میں داخل کرتا تو یہ بہتر تھا۔ کما فعل فی الدروس، جیسے مصنف صاحب نے کتاب دروس میں ایسے کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔